بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جب ان کو ایک خوبصورت حسب نسب والی عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے واسطے 100 اونٹ ذبح کیے، ان کے بعد وہ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لوٹے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہیں ساتھ لیے بنی اسد بن عزا کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب ہی تھی۔ اس عورت نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو ان سے کہا، اے عبداللہ، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے فدیے میں ذبح کیے گئے، تم اس وقت میرے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، وہ جس راستے جا رہے ہیں نہ میں اس راستے کے خلاف دوسرے راستے جا سکتا ہوں اور نہ انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ عبد المطلب انہیں ساتھ لے کر چلے اور وہب بن عبد مناف کے پاس لائے، اور وہب ان دنوں بنی زارہ میں عزت و نسب کے لحاظ سے سردار تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی آمنہ بنت وہب کو ان کے نکاح میں دے دیا، جو ان دنوں قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور رتبے کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھیں اور برا کی لڑکی تھیں۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب وہب نے عبداللہ کی زوجت میں آمنہ کو دے دیا تو انہوں نے وہیں ان سے ہم بستری کی، اور آمنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل لے لیا۔ پھر وہاں سے نکل کر عبداللہ اس عورت کے پاس آئے جس نے آپ کے آگے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، اور اس سے کہا، وہ اونٹ جو تو نے کل پیش کیے تھے کیا آج بھی دے گی؟ اس نے کہا، آج وہ نور تمہارے پاس نہیں رہا جو کل تھا، اس لیے اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے جو نصرانی ہو گیا تھا اور اگلی کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہا کرتا تھا، سنا کرتی تھیں کہ اس قوم میں ایک نبی آنے والا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے میرے والد اسحاق بن یسار نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ اپنی ایک بیوی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کیچڑ کا کچھ کام کر کے گئے، اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہوں نے آنے میں دیر کی، تو آپ ان کے پاس سے چلے اور وضو کیا، اور جو کیچڑ لگی تھی وہ دھو ڈالی۔ پھر آمنہ کے پاس جانے کا ارادے سے نکلے اور اس بیوی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرمایا، آمنہ کی جانب رجوع فرمایا۔ ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ پھر عبداللہ اس بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا، تمہیں کچھ رغبت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرمایا اور آپ آمنہ کے پاس چلے گئے۔ اس چمک کو انہوں نے لے لیا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ بیوی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کی آنکھوں کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے میں نے آپ کو بلایا کہ وہ مجھ میں آ جائے، لیکن انہوں نے میرے پاس آنے سے انکار کیا اور آمنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے ہم صحبت ہوئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں نسب کے لحاظ سے سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر تھے، اپنے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی۔